دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، یہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ اپنے فیصلوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا. آپ مانیں یا نہ مانیں اس چیز کو، آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ آپ تب بھی آپ نے اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد نہیں کیا ہوتا. تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فیصلہ آپ کے مطابق آ جائے. یعنی چھوڑا اللہ پہ ہوا ہے، لیکن خواہش کیا ہے ابھی بھی کہ فیصلہ میرے مطابق ہو جائے. تو اس کو پھر آپ یہ تو نہ کہیں کہ آپ نے اللہ کے اوپر یقین کیا ہے، اعتبار کیا ہے. یہ کیسا اعتبار ہوا بھلا؟ آپ اس کو خود کے اوپر لے کے تو دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کہا ہو کہ بھائی مطلب تم یہ میرے پہ چھوڑ دو، اب اس معاملے کو میں دیکھوں گا، میں جیسے مرضی اس کو حل کروں میں حل کروں گا، اور وہ بندہ آپ کو بول بھی دے کہ بس میں نے تم پہ چھوڑا، اب جو تم فیصلہ کرو گے میں وہی ماننے کے لیے تیار ہوں، یا جیسا تم کرو گے میں ویسے ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ چلے کہ وہ شخص ابھی بھی کسی اور کو جا کے بتا رہا ہے کہ وہ اس کا مسئلہ حل کرے، تو آپ کیوں اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیں گے؟ الٹا آپ کو یہ چیز بری لگے گی، اور ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی اس کو نہ بلائیں کہ تم نے یہ اعتبار میرے اوپر کیا، تمہیں یقین ہی نہیں ہے میرے اوپر. تو کیا خدا کو یہ بات بری نہیں لگتی ہوگی؟ یہ کیسا اعتبار ہوا جو آپ کرتے پھرتے ہیں؟ ایسا یقین کر کے احسان نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کے اوپر. یہ یقین نہیں ہوتا، یہ یقین کی کمی ہے، اور اس کو ایسا یقین نہیں چاہیے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس چیز کو سمجھیں کہ خدا اللہ تعالیٰ میرا رب اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے. آپ کی میری سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں پہ. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ سمندر کے بیچ میں کھڑا جو بندہ ہے، کشتی سمندر کے بیچ میں کھڑی ہے، اس کو اس چیز سے کیا غرض کہ کشتی آر لگے یا پار لگے؟ اگر وہ ڈوب بھی جائے اس کو تو یقین ہی اس بات کا ہونا چاہیے کہ اب اگر میں ڈوب بھی جاؤں تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اور میں اس رضا میں شامل ہوں. کیونکہ وہ جس مقام پر ہے بیچ سمندر میں، رستہ ادھر بھی اتنا ہی ہے، رستہ ادھر بھی اتنا ہی ہے. تو اس کو اس چیز سے یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ آر لگے یا پار لگے. اس نے بس چھوڑ دیا اللہ کے اوپر. اور ہم تو صرف مطلب جو ظاہری خوبصورتی ہے ہمیں تو وہ نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ہمارے بارے میں وہ کچھ بھی جانتا ہے کہ ہمارے لیے اصل میں اندر سے کیا خوبصورت ہے، ہمارے زندگی میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے. جس دن ہم لوگوں کو ایسا اعتبار اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا آ گیا نا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جب اللہ کے مطابق ہوں گی اور آپ اس کی رضا میں شامل ہوں گے، راضی ہوں گے، تو آپ یہ محسوس بھی کریں گے کہ جو فیصلہ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہترین ہے آپ کے مطابق. اور آپ اس بے چینی سے بھی نکل آئیں گے. جو بے چینی ہمیں، جو فیئر آف انون ہوتا ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، لیکن وہ تو دیکھ پا رہے ہیں نا. ہمیں اس کے اوپر تو یقین کرنا ہے. یقین کریں، فیصلہ آپ کے یقین سے بھی بہترین ہوگا. کیونکہ میرا خدا پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے دل، ان کی سوچیں اور ان لوگوں کو بدلنے پر قادر ہے. تو آپ نے کسی عام بندے سے لو نہیں لگائی ہوئی، آپ نے ایک ایسے بندے کے اوپر چیزیں سپرد کرنی ہیں کہ پوری دنیا جس کے تابع ہے، جو جب چاہے دل بدل سکتا ہے، جب چاہے تقدیر بدل سکتا ہے، جب چاہے سوچ بدل سکتا ہے، جب چاہے کسی انسان کو بدل سکتا ہے. تو اسی لیے آئندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں تو ایسا اعتبار مت کریں کہ پھر بھی آپ یہ چاہیں کہ فیصلہ آپ کے مطابق ہو. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.